سلطنت کسریٰ کا خاتمہ۔ محمد، طلحہ، عمر، سعید اور محلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن میں قیام کیا تو اس کے بعد انہوں نے اہل عجم کے تعاقب میں فوجی دستے روانہ کیے۔ یہ لوگ تعاقب کرتے ہوئے نہروان تک پہنچ گئے، پھر وہ سب واپس آ گئے۔ مشرکین حلوان کی طرف چلے گئے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس وقت کوئی مسلمان سواری کے بغیر نہیں تھا، اس لیے ہر سوار کو 12,000 کی رقم ملی۔ مدائن میں مسلمانوں کو بہت سے سواری کے جانور ملے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مدائن کے گھر والوں کو بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وہ ان گھروں میں رہنے لگے تھے۔ عمر بن عمرو المزنی مال غنیمت کو جمع کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے ذمہ دار تھے۔ اس کی تقسیم سلمان بن ربیعہ نے کی۔ مدائن کی فتح کا واقعہ ماہ صفر 61 ہجری میں ہوا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں آئے تو وہ مکمل فریضہ نماز ادا کرنے لگے تھے اور روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ایوان کسریٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اسے عیدگاہ بھی بنا دیا گیا اور وہاں ایک منبر بھی نصب کر دیا گیا تھا۔ وہ خود بھی نماز وہی پڑھتے تھے، حالانکہ اس میں تصاویر تھے، بلکہ جمعہ کی نماز بھی وہی پڑھتے تھے۔ جب عید الفطر کا دن آیا تو لوگوں نے کہا کہ باہر نکل کر نماز پڑھے جائے، کیونکہ باہر نکل کر پڑھنا مسنون ہے، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی نماز پڑھو، کیونکہ بستی کے اندر نماز پڑھنا یا باہر پڑھنا یکساں ہے۔ چنانچہ یہی ایوان کسریٰ میں نماز پڑھ گئی۔ حضرت شعبی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں مقیم ہوئے اور وہاں کے گھروں کو لوگوں میں تقسیم کیا تو انہوں نے اہل و عیال کو بلوا لیا اور انہیں گھروں میں ٹھہرایا۔ وہ مدائن میں اس وقت تک رہے جب تک کہ مسلمان جلولہ، تکریت اور موصل کی جنگوں سے فارغ نہیں ہوئے، پھر وہ کوفہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ محمد، طلحہ، زیاد، عمر، ملحب، سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس مرکزی حکومت کو بیچنے کے لیے 5واں حصہ میں ہر قسم کے مال غنیمت کو شامل کر لیا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے لباس، تلوار اور زیورات وغیرہ کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور اہل عرب بھی انہیں دیکھ کر مسرور ہو۔ مال غنیمت کی تقسیم اور خمس نکالنے کے بعد ایک بہت بڑی قالین باقی رہ گئی تھی۔ اس کی تقسیم صحیح طریقے پر نہیں ہو سکی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اپنے 4.5 حصے سے دستبردار ہو سکتے ہوتا کہ ہم اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجیں اور وہ جیسا چاہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے، کیونکہ ہمارے اندر اس کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی اور یہ ہمارے لیے تھوڑا حصہ ہے، مگر اہل مدینہ کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ مسلمانوں نے اس کو بھیجنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ قالین 60 مربع گز کا ایک مسلسل فرش تھا اور ایک جریب کے برابر تھا۔ اس میں سڑکوں، نہروں کے نقش و نگار تھے اور اس کے درمیان میں خانقاہیں تھے۔ اس کے اطراف میں سرسبز کھیت تھے جس میں موسم بہار کی سبزیاں اور پودے تصاویر میں لہلہا رہے تھے جو ریشم کے بنے ہوئے تھے، اور پھول کلیاں سونے چاندی کی تھے، اور اسی طرح کی اور بہت سی تصاویر و نقوش تھے۔ جب یہ مال غنیمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے بہت سے لوگوں کو اس خمس کے عطیات دیے اور مناسب طریقے سے اس کو تقسیم کی گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، تم مجھے اس قالین کے فرش کے بارے میں مشورہ دو۔ لوگوں کی یہ رائے ہوئی اور انہوں نے متفقہ طور پر کہا، یہ آپ کا ہے، آپ جیسا چاہے کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصل بات تو وہی ہے جو انہوں نے کہی، مگر آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ نے آج اس کو قبول کر لیا تو آئندہ زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو ان چیزوں کا بھی اپنے آپ کو مستحق ٹھہرائیں گے جو ان کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ بات کہی ہے اور مجھے اچھی نصیحت کی ہے، لہٰذا اسے آپ نے کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔